السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز اور میں محمد آصف۔ مجھے ناظرین جامع میراثی کو رات کو خواب آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ میرا کمرہ جو ہے وہ سارا مٹھائی سے بھرا ہوا ہے، کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے صبح اٹھ کے بغیر کمرے کو چیک کیے، بغیر گھر کو چیک کیے، اس نے پورے علاقے، پورے اپنے جو چک تھا، اس کا پن تھا، اس کو دعوت دے دی، اعلان کر دیا کہ آج کا کھانا جو ہے وہ میرے گھر ہے آپ سب کا۔ تو اس کی بیوی نے اعلان سن کر بڑی پریشان ہوئی کہ ہمیں تو ایک وقت کا کھانا صحیح طرح سے نصیب نہیں ہوتا ہو رہا، تو ہم میرے خاوند نے پورے علاقے کی دعوت کر دی ہے، اور علاقے میں بھی ہلچل مچ گئی کہ یہ گامہ میراثی جو ہے یہ کہاں سے کھانا کھلائے گا، یہ تو خود لوگوں کے گھروں سے کھانا لے کر جاتا ہے، تو یہ کیا کھلائے گا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اتنا کھانا کہاں سے آیا۔ جب گامہ میراثی اعلان کر کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے ایسا اعلان میں نے سنا ہے، میرے تو پیروں نیچے زمین کھسک گئی کہ آپ نے ایسا اعلان کیا، دعوت پورے علاقے کی کر دی، میرے پاس تو اتنا کھانا کہاں سے آئے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے رات خواب آیا، میں نے دیکھا ہمارا گھر جو ہے وہ کھانے سے کمرہ جو ہے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ کمرہ تو چیک کر لیں۔ جیسے گامہ میراثی نے کمرہ چیک کیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو رات خواب آیا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے بیوی نے کہا کہ پہلے آپ نے کمرہ چیک کرنا تھا، بعد میں دعوت کرنی تھی، آپ کیا منہ دیں گے، کیا لوگوں کو بتائیں گے، کیا کہیں گے، کیا کھلائیں گے، کہاں سے لائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ گھر کی صفائی کریں، آپ کپڑا قلیم وغیرہ نیچے بچھائیں تو میں کچھ کروں گا۔ جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوا، لوگ آنا شروع ہوئے تو گامہ میراثی پانی اور تاولا اور صابن لے کر گیٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے مہمان آنا شروع ہوئے تو اس نے سارے بندوں کا ہاتھ دھلائے، صاف کروائے۔ جیسے بندے مکمل ہو گئے، گھر میں صفوں میں بیٹھے تو اس نے معذرت کے ساتھ کہا کہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہی کچھ ہے، میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، میرے پاس اس سے علاوہ، اس سے آپ کے ہاتھ دھلا سکتا تھا، آپ کے ہاتھ دھلا کر صاف کروا سکتا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اتنا کچھ ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ تو ناظرین، میری مثال دینے کا مطلب صرف آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہی گامہ میراثی کی طرح یہی حال ہے کہ آپ پٹرول جو ہے وہ 10 روپے مزید بڑھا دیا گیا ہے رات کا۔ تو ہماری جو سیاستدان ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو یہی کچھ ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جب ان کو سیٹ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تو پھر گامہ میراثی کی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجبوری ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، خزانے خالی ہیں، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی 5 سال گزرتے ہیں ان کے اقتدار کے بعد، تو پھر وہی سبز باغ دکھاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو پاکستان کی قوم ہے، سیدھی قوم ہے، اس کا سیدھی تو بھولی قوم کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں سیاستدان، ان کو بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ ہر 5 سال بعد ان کو سبز باغ دکھا کر ووٹ لیتے ہیں، ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، پھر جب پھر آتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو اب آپ ووٹ دیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری ملک کے لیے، ہماری ملک کی قوم کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی کچھ کریں گے۔ یہ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں، ان ساروں کے باہر جو ہے وہ گھر ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے قوم کا۔ یہ جیسے ہی اللہ نہ کرے کہ ملک کو کچھ ہوگا، یہ بھاگ کر باہر چلے جائیں گے، باہر ان کے گھر ہیں، ان کے سیٹل ہیں۔ جو ایماندار سیاستدان ہیں، جو صحیح ہیں، جو صحیح اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ جو انسان، جو بندہ اپنے حال پر خود رحم نہ کرے تو اللہ پاک بھی رحم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا مہربانی ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے قوم کو چاہیے کہ ہم صحیح بندے کا انتخاب کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کے کرم کے بغیر ہم پر رحم نہیں ہو سکتا۔ ہم پر اچھا جو لیڈر ہے، جو اچھا وزیر اعظم ہے، جو اچھا بادشاہ ہے، وہ منتخب نہیں ہو سکتا اس کے کرم کے بغیر۔ تو وہ جیسے کوئی بھی مدد کرنا چاہے ہماری، وہ نہیں کر سکے گا جب تک اللہ سے منظوری نہیں ہوگی۔
تو ہم اچھے کے لیے امید رکھیں اچھے کی، تو اچھے کے لیے امید رکھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بزنس مین تھا، اس کی بیٹی جوان تھی، اس نے شادی کرنی تھی اپنی بیٹی کی۔ اس نے سوچا کہ میں بھی جیسے میں خود ایک بڑا بزنس مین ہوں، ایسے ہی میں ایک بزنس مین ڈھونڈ کر اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی جو ہے وہ بیاہ دوں گا۔ جیسے اس کو ایک بڑا بزنس مین ملا، اس کے بیٹے کے ساتھ اس نے شادی کر دی۔ جب شادی کی تو اس کے بعد اس کے حالات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے، اس کے داماد کے، اس کو لوز آنا شروع ہو گیا، نقصان آنا شروع ہو گیا، حتیٰ تک کہ جہاں تک کہ وہ فاقے کاٹنا شروع کر دیے انہوں نے، کہ گھر بھی بک گیا، وہ بالکل انتہائی غریب ہو گئے۔ اب اس کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے داماد کی، اپنی بیٹی کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ تو وہ جو تھا اس کا خاوند، بیٹی کا باپ جو تھا، وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ان کو غریب ان کے اوپر جو حالات پیدا کیے وہ اللہ پاک نے پیدا کیے، اللہ پاک کی جب مدد کرنا چاہے گا تو وہ وسیلہ بن جائے گا، ہم چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بیوی سوچتی تھی کہ یہ شاید کچھ دینے کے لیے ایسا کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اس کا بندہ جو ہے، اس کا خاوند، وہ کہیں کام کے سلسلے سے باہر گیا، تو اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو کی دعوت کی گھر پہ، ان کے لیے لڈو بنائے، لڈو کے اندر سونے کے سکے رکھ دیے۔ جب دعوت کھا کر واپس جانے لگے تو اس نے وہ لڈو کا جو شاپر تھا، وہ ٹوکری کہہ لے، اپنے داماد کو، بیٹی کو دے دی کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ گھر لے جائیں۔ جو گھر جا کر جب کھولیں گے ان کے اس میں سونے کے سکے نکلیں گے، ان کی کچھ مدد ہو جائے گی، وہ کچھ کھانے کے لیے اور اپنے جو ہے وہ کوئی سورسز کمائی کا بن سکتا ہے، ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو وہ لڈو لے کر جا رہے تھے، لڈو کے اندر سکے تھے، وہ کافی وزنی تھے۔ اس نے راستے میں سوچا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڈو وزنی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ لڈو کو بیچ دیتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دکان پر لڈو بیچ دیے، چند پیسے ملے، جو بھی وہ لڈو کے رقم ملی، اس نے وہ کھانے کا سامان لیا گھر کا، وہ لے کر چلا گیا۔ تو جیسے وہ اس کا جو ہے سسر، اس گھر کا جو مالک تھا، جس کی بیوی نے وہ لڈو گفٹ کیے تھے، وہ بھی واپس جب آیا گھر، اس نے سوچا کہ راستے میں گھر جاتے ہوئے کچھ میں گھر کے لیے لے کر چلتا ہوں، کچھ لے لیتا ہوں کھانے کے لیے، کوئی مٹھائی وغیرہ۔ خدا کی قدرت، تو وہی اسی دکان پر وہ بزنس مین آیا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی مٹھائی وغیرہ دے گھر کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر کے بنے ہوئے لڈو ہیں، تو مجھے کسی نے دیے، آپ ایسا کریں کہ یہ ٹوکری بنی بنائی ہے، یہ آپ لے لیں۔ وہ ٹوکری لے کر جب گھر آیا تو بیوی نے دیکھا یہ لڈو تو میرے ہاتھ کے بنے ہوئے، جیسے اس نے کھولا تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے۔ پھر وہ خاوند کے پاس آئی، اس سے سوری کی، معذرت کی، اس کو اپنا وہ سارا قصہ بیان کیا کہ میں اس طرح میں ہیلپ کرنا چاہتی تھی، مدد کرنا چاہتی تھی اپنی داماد اور بیٹی کی، لہٰذا نہیں کر گئی۔ آپ کا یقین جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک اللہ مدد نہیں کرنا چاہے گا تو تب تک کوئی بھی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اللہ راضی ہوتا ہے، وہ وسیلہ بنا دیتا ہے، خود بخود مدد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ درست ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے مدد مانگے، ہم خود ٹھیک ہوں، ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ صحیح بندے کا، اچھے انسان کا انتخاب کر سکے، تاکہ وہ ہمارے اوپر جو منتخب کرے وہ کہیں اچھا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب کرے، جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اور اچھے جو ہے انسان کا انتخاب کریں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں سیاستدان، یہ سارے تو نہیں کہہ رہے، جو کرپٹ سیاستدان، ان کے جو باہر سیاست جات بنے ہوئے ہیں، جو باہر گھر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے، یہ ہمارے ملک کے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ وہ سابق چیف جسٹس دیکھ لیں، بابا ڈیم والا، چاچا ڈیم والا کہتے ہیں جسے، وہ دیکھ لیں کہ ڈیم کے نام پر کتنے پیسے اکٹھے کیا، وہ کہاں ہے۔ اسی طرح جو بھی کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے، جو اقتدار اس کو ملتا ہے، جو اس کو عہدہ ملتا ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جیسے ہم یہ سیاستدان ہیں، یہ ووٹ لے کر اقتدار میں آتے ہیں، جب پاور ملتی ہے تو یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم کھلی قوم کا یہ پیسہ بناتے ہیں،
اور باہر مکان بناتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں کرتے، ہمارے ملک کا اور ملک کی قوم کا کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، اپنی سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے ملک کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر جو اچھا جو انسان ہے، جو اللہ کا بندہ نیک بندہ ہو، وہ ہم پر منتخب کرے جو ہمارا اور ہمارے ملک کے لیے بہتر.